دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 52۔ تم اکبر سے 50 لاکھ وصول کرو گے نا؟ مجھے صرف 25 لاکھ دے دینا۔ میں نے یوں کہا جیسے میں نے 25 روپے کی بات کی ہو۔ ٹھیک ہے۔ خلاف توقع اس نے فوراً ہی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ رقم کب اور کہاں چاہیے؟ اتنی پھرتی مت دکھاؤ، میں نے طنز کیا۔ میں اتنا احمق بھی نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ وقت اور جگہ کا تعین بعد میں کروں گا، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور ٹیلی فون بوتھ سے باہر آ گیا۔ میں وہاں سے نکل کر سامنے والے ہوٹل میں جا بیٹھا۔ اپنی گاڑی میں نے ہوٹل کی پچھلی گلی میں کھڑی کر دی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ظفر کے آدمی کتنے پھرتیلے ہیں۔ ظفر نے فون کال کے بارے میں ایکسچینج سے معلوم کر لیا ہوگا۔ اب اس کے آدمی وہاں پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ مجھے گاڑی وہاں سے ہٹانے اور ہوٹل تک پہنچنے میں بمشکل 10 منٹ لگے ہوں گے کہ سیاہ رنگ کی ایک سیڈان آندھی طوفان کی طرح وہاں پہنچی اور ٹیلی فون بوتھ کے قریب پہنچ کر اس نے زوردار بریک لگائے۔ میں ہوٹل میں ایسے رخ پر بیٹھا تھا کہ شیشے کے دروازے سے سامنے کا منظر پوری طرح دکھائی دے رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر صرف ایک آدمی بیٹھا تھا۔ وہ سیڈان کا دروازہ کھول کر نیچے اترا تو میں چونک اٹھا۔ وہ کراچی کا بدنام گنڈا شہباز تھا۔ وہ سرحد کے کسی علاقے کا رہنے والا تھا، مگر کئی برسوں سے کراچی میں مقیم تھا۔ اس نے ٹیلی فون بوتھ میں جھانک کر دیکھا، ادھر ادھر محتاط انداز میں نظریں دوڑائی، پھر بوتھ میں داخل ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ظفر کو اپنی ناکامی کی اطلاع دے رہا ہے۔ میں نے کافی آرڈر دیا تھا۔ کافی پیے بغیر میں نے ٹیبل پر 10 کا ایک نوٹ رکھ دیا اور باہر نکل کر پھرتی سے اس کی سیڈان میں بیٹھ گیا اور خود کو دونوں سیٹوں کے درمیان چھپا لیا۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ دیکھا بھی ہوگا تو یہی سمجھا ہوگا کہ میں اپنی ہی کار میں بیٹھ رہا ہوں۔ ٹیلی فون بوتھ سے باہر نکل کر وہ اسی طوفانی رفتار سے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میرا دل گویا دماغ میں دھڑک رہا تھا اور چہرہ پسینے میں شرابور تھا۔ اگر شہباز خان اتفاقاً بھی پچھلی سیٹ پر نظر ڈال لیتا تو یہی سیڈان میری قبر بن جاتی۔ گاڑی اب شہر کے گنجان علاقے سے نکل کر نارتھ ناظم آباد کی طرف دوڑ رہی تھی۔ اس نے جو ہی بورڈ آف سے گاڑی بائیں طرف موڑی، میں نے اچانک پستول نکال کر اس کی گودی پر رکھ دیا۔ ہلنے کی کوشش مت کرنا شہباز خان، ورنہ پورا ریوالور تمہاری اس سور کی طرح پلی ہوئی گردن پر خالی کر دوں گا۔ اس نے ایک نظر عقب نما آئینے کی طرف دیکھا، پھر ونڈ اسکرین پر نظریں جما دی۔ میں نے اس سے یونیورسٹی روڈ چلنے کو کہا۔ اس نے بلا چوں چراغ گاڑی کا رخ یونیورسٹی کی طرف موڑ دیا۔ سنسان علاقے میں پہنچتے ہی میں نے اسے گاڑی روکنے کا حکم دیا اور ریوالور سے ٹہکا دے کر گاڑی سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی سے باہر آیا تو مجھے اندازہ ہوا وہ خاصا دراز قد اور مضبوط تن و توش کا مالک تھا۔ میں نے اسے دوسری طرف منہ کرنے کا حکم دیا اور آگے بڑھ کر اچانک ریوالور کے ایک بڑھ سے اس کے گھٹنے پر زوردار ضرب لگائی۔ وہ تکلیف سے دورہ ہو گیا، مگر ایک چیخ کو حلق میں ہی گھونٹ لیا۔ ریوالور ایک مرتبہ پھر تولا اور اس کے دوسرے گھٹنے پر دے مارا۔ وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ پھر میں نے نہایت ہی تولتے ہوئے ایک بار اس کے ہونٹوں پر کیا اور سامنے کے کئی دانت توڑ دیے۔ وہ اب تکلیف کی شدت سے کراہنے لگا تھا۔ میں نے اس کے بال کو پکڑ لیا اور اس کی کلائی کو زوردار جھٹکا دیا کہ اس کے ہاتھ کندھے کے پاس سے بھی نکارا ہو گئے۔
दूसरा हाथ भी निकाला किया और उसे मुर्दा कुत्ते की तरह गाड़ी में डाल दिया। मैं खुद स्टीयरिंग सीट पर बैठा और इस तूफानी रफ्तार से दौड़ाता हुआ सब्जी मंडी तक ले गया। वहां निस्बतन एक सुनसान मुकाम पर गाड़ी छोड़कर मैं एक तरफ निकल गया और एक पीसीओ से जफर का नंबर मिलाकर सिर्फ इतना कहा कि अपने जिस कुत्ते को तुमने मेरे लिए भेजा था वो जख्मी हालत में सब्ज मंडी के नज़दीक अपनी ही गाड़ी में पड़ा है, उसे वहाँ से उठवा लो वरना वो मर जाएगा। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और एक रिक्शा पकड़कर वहाँ पहुँच गया। मैंने अपनी गाड़ी छोड़ी थी। मैं जफर को यकीन दिलाना चाहता था कि जो शख्स उससे टकराया है वो किसी भी तौर पर उससे खौफजदा नहीं है। अब मैं अकबर को जल्द अज जल्द किसी महफूज जगह पर पहुंचाना चाहता था। मैंने घड़ी देखी, अकबर के बाप को फ़ोन किए हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था। मैंने फिर एक पब्लिक फ़ोन बूथ से इन्हें फ़ोन किया। पहली घंटी बजते ही उन्होंने रिसीवर उठा लिया। वो शायद फ़ोन ही के इंतज़ार में बैठे थे। आवाज़ सुनते ही उन्होंने कहा, मैं रकम देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम बताओ कि रकम कहाँ वसूल करोगे और मेरा बेटा मुझे कहाँ मिलेगा। आप पहले 50 लाख ले आइए। नोट छोटे और इस्तेमाल शुदा नहीं होने चाहिए। और हाँ, ये तो कहना ही फजूल की बात है कि फजूल पुलिस को इतला देने की हमाकत मत कीजिएगा, वरना आपका बेटा जिंदा तो क्या आपको उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। आप रकम का बंदोबस्त करें, बकिया तफसीलात में कल आपको इसी वक्त बताऊंगा। मैं घर पहुंचा तो अकबर सख्त बोरियत के आलम में ठहर रहा था और जाते हुए एहतियातन मैं अपने फ़ोन का कनेक्शन भी ऐसी जगह से काट गया था जिसे बासानी दोबारा जोड़ा जा सकता था। उसने यकीनन कॉल करने की कोशिश की थी क्योंकि रिसीवर थोड़ा सा उठा हुआ मैं छोड़ गया था। इस वक्त रिसीवर बिल्कुल ठीक रखा हुआ था। मैंने अकबर से पूछा, तुम कब दे रहे हो चेक? मैं यही सोच कर परेशान हो रहा था। अकबर ने जवाब दिया, चेक तो मैं भी दे दूंगा, मगर चेक बुक तो मुझे घर से लेनी पड़ेगी। इसकी भी एक तरकीब है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, तुम मेरे साथ बैंक चल कर वहाँ से लूज चेक भी तो ले सकते हो, फिर नई चेक बुक भी बनवा लो। मैं दिल ही दिल में हिसाब लगा रहा था कि मुझे 15 लाख अकबर से मिलेंगे और 25 लाख जफर से, फिर 50 लाख अकबर के वालिद भी देंगे। इस तरह गोया एक हफ्ते से बेकम अरसे में मुल्क के दुश्मनों को 90 लाख का नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं इन्हीं ख्यालात में खोया हुआ था कि काल बेल की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने अकबर को दूसरे कमरे में जाने का हुक्म दिया और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खुलते ही 3 आदमी दंदनाते हुए अंदर घुस आए। इनमें से 2 के हाथों में रिवाल्वर थे, तीसरा खाली हाथ था, मगर मुझे यकीन था वो भी मुसल्ला होगा। मैं हैरान होकर उनसे सोचने लगा कि ये लोग कौन हैं। मेरे लिए ये फैसला करना भी मुश्किल था, ये बैल मंडो के आदमी हैं या जफर के या फिर अकबर के बाप के ने किसी से खिदमत हासिल की है। कौन हो तुम लोग? मैंने डपट कर पूछा, और यूं बगैर इजाज़त मेरे घर में क्यों घुसे आ रहे हो? अकबर कहाँ है? इनमें से एक ने शफाक लहजे में पूछा। कौन अकबर? मैंने अनजान बनकर पूछा। ज़्यादा बकवास नहीं चलेगी, वो आदमी घुरा कर बोला, जो खाली हाथ था। वही शायद इन दोनों का लीडर भी था। जफर के मुंह से शिकार छीनना शेर के मुंह से शिकार छीनने के मुतरादिफ है। तुम्हारी उर्दू तो बड़ी ज़बरदस्त है यार, मैंने उससे बेतकल्फ़ी से कहा। ये भी हो सकता है कि हाथों से गन्ना छीनना और बंदर से नारियल छीनना भी बहुत मुश्किल है। मेरे मुखातब का चेहरा मारे गुस्से के मस्क हो गया। उसने आगे बढ़कर मुझे थप्पड़ मारना चाहा, मगर मैं झुकाई देकर बच गया और बोला, हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने इत्मीनान के लिए मेरे फ्लैट की तलाशी ले सकते हो। ये मैंने इसलिए कहा था कि मुमकिन है जब वो तलाशी लें तो मुझे इन पर गालिब आने का मौका मिल जाए। अभी मेरी बात पूरी हुई ही थी कि दरवाजे के पास से किसी ने डपट कर कहा, अपने रिवाल्वर फेंक दो और हाथ उठाकर खड़े हो जाओ।
وہ آواز سن کر میں خوشی سے اچھل پڑا کیونکہ وہ تیمور کی آواز تھی۔ ان دونوں نے ریوالور پھینک دیا۔ تیمور اندر آ گیا۔ اس کے پیچھے گلوریا کو دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ تم لوگ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، تیمور نے انہیں حکم دیا۔ انہوں نے جلدی سے اپنے چہرے دیوار کی طرف کر لیے۔ تیمور نے آگے بڑھ کے ان تینوں کی کھوپڑی پر باری باری ریوالور کا دستہ مارا۔ وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح دھڑام سے فرش پہ آ رہے۔ ان کے گرتے ہی میں نے تیمور سے پوچھا، یار تم تو حوالات میں تھے، پھر یہ سب گلوریا کا کمال ہے۔ تیمور نے ہنس کر کہا، میں ایک اعلیٰ سرکاری افسر کو ماضی میں بلیک میل کرتی رہی ہوں۔ گلوریا نے ہنس کر کہا، وہ بیچارہ ابھی تک اس بات سے لا علم ہے کہ تنظیم نے مجھے نکال دیا ہے۔ میں نے اس کو فون کیا اور کہا کہ میرا ایک آدمی فلاں فلاں تھانے کے حوالات میں ہے، 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر وہ باہر نہ آیا تو اس کی جگہ تم ہوگے حوالات میں۔ بس میری یہ دھمکی کافی تھی۔ اس نے نہ جانے تیمور کو راہ کرانے کے لیے کیسے کیسے جتن کیے ہوں گے، کس کس کی خوشامد کی ہوگی، مگر 1 گھنٹے کے اندر اندر تیمور جیل سے باہر تھا۔ تیمور اچانک چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چونکنے پر میں بھی چونک اٹھا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، اندر کمرے میں کوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور بھی نکال لیا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے ہنس کر کہا، ہاں وہاں رزاق بھائی کا بیٹا اکبر ہے۔ رزاق بھائی وہ مشہور تاجر جو؟ ہاں وہی رزاق بھائی، میں نے جواب دیا۔ اب تم پوچھو گے کہ ان کا بیٹا یہاں کیوں موجود ہے؟ میں سب کچھ بتا دوں گا، مگر پہلے گلوریا سے اس کی کہانی سن لوں۔ ہاں اس وقت تو وہ کہانی ہی ہے، اگر بیل منڈو کا وہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو ٹریجڈی بن جاتی۔ گلوریا ہنس کر بولی، تمہارے جانے کے بعد میں نے جیک کو بھی ٹھکانے لگا دیا اور علی مراد سے کہا کہ اس کی لاش کو بھی ٹھکانے لگا دو۔ تم نے اس سے سوٹ کیس منگایا تھا، وہ جیک کی لاش گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ میرا خیال ہے کہ ان ٹرانسمیٹر میں کوئی ایسی ڈیوائس پوشیدہ تھی جس سے بیل منڈو کو ہماری پناہ گاہ کا علم ہو گیا۔ علی مراد کے جانے کے کچھ دیر بعد خدا ڈانو بھی 1 گھنٹے کی چھٹی لے کر چلا گیا۔ میں اور فریڈی وہاں تنہا رہ گئے۔ یہ تو تمہیں علم ہے کہ وہاں بیڈ نہیں تھے، ہم لوگ فرش پر سوتے تھے۔ میری قوت سماعت عام آدمی کے معاملے میں شاید بہت زیادہ ہے۔ ہاں کتوں بلیوں کی قوت سماعت زیادہ ہوتی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ گلوریا نے گھور کر مجھے دیکھا، پھر بولی، اس کے باوجود تم میری آواز نہیں سن رہے، تم اصل موضوع سے ہٹ گئی گلوریا۔ میں نے کہا، پھر وہ کامران صاحب پلیز ذرا دیر کے لیے۔ گلوریا چند لمحے مجھے گھورتی رہی، پھر بولی، فرش کی وجہ سے مجھے ایسی آوازیں سنائی دی جیسے کچھ گڑبڑ ہے یا کچھ گاڑیاں اس طرف آ رہی ہیں۔ آواز 1 سے زیادہ گاڑیوں کی تھی، ورنہ میں فکر مند نہ ہوتی اور میں سمجھتی شاید تم یا کوئی ہم میں سے ہی واپس آیا ہے۔ بس میری چھٹی حص تھی کہ بروقت اس نے مجھے چوکنا کر دیا اور میں ایک رائفل لے کر پھرتی کے ساتھ بنگلے کی چھت پر پہنچ گئی۔ پھر میں نے دیکھا ٹینک کی اوٹ سے کہ چند منٹ بعد ہی میرے خدشے کی تصدیق ہو رہی ہے۔ آنے والی 2 جیپیں تھیں، ان میں 4 آدمی سوار تھے۔ میرے لیے وہ چہرے اجنبی تھے، وہ سب مقامی آدمی تھے۔ ان میں اگر کچھ جاننے والا ہوتا تو شاید میں ان پر حملہ نہ کرتی اور یہی سمجھی شاید علی مراد یا خدا ڈانو کے مہمان ہیں، مگر ان میں جیف بھی تھا۔ جیف کون؟ تیمور نے پوچھا۔ جیف ہماری تنظیم کا ایک آدمی ہے، وہ ہالینڈ میں رہتا ہے، اسے یقیناً بیل منڈو نے بلایا ہوگا، گلوریا نے کہا۔ پھر ذرا توقف کے بعد بولی، میں نے سوچا اگر یہ جیپوں سے اتر آئے تو بنگلے کے ارد گرد پھیل گئے تو بہت پریشانی ہو جائے گی، میں اکیلی ان کا مقابلہ کیسے کر سکوں گی؟ اس کا حل یہی تھا کہ میں انہیں جیپوں سے اترنے ہی نہ دوں۔ میں نے آگے والی جیپ پہ ڈرائیور کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ گولی بند سکرین توڑتی ہوئی اس کی کھوپڑی میں پیوست ہو گئی۔ وہ اچانک ہی انہیں حملہ ہوا تو وہ ڈر گئے۔ جیپ کی برائے نام تھی اس کی سکرین بھی، اس لیے، اور وہ لہرا کر ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ ڈرائیور کے ساتھ ہی جیف بیٹھا تھا، مگر وہ کم بخت بلا کا پھرتیلا تھا۔ ڈرائیور کو گولی لگتے ہی اس نے جیپ سے چھلانگ لگا دی اور چھپکلی کی طرح گھستا ہوا جیپ کے پیچھے چلا گیا۔
میں نے سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کو بھی کود کر اترتے ہوئے دیکھا۔ میں پوزیشن تھوڑی سی تبدیل کر کے ان میں سے ایک پر فائر کرنے لگی، پھر تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ دیتی۔ تیسری جانب تیسرے آدمی کی ٹانگ کو رائفل کا نشانہ بنا دیا۔ دوسری جیپ چونکہ پہلے ہی رک چکی تھی اور وہ لوگ بنگلے پر اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے، مگر نیچے اترنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ زخمی ہونے والے دونوں آدمی جیپ کی سیٹوں پر ہی پڑے تھے اور میں چاہتی تو ان کی کھوپڑیاں بھی اڑا سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ جیف نے برق رفتاری سے اپنی جگہ چھوڑی اور دوسری جیپ میں سوار ہو گیا۔ پھر اس جیپ کے ڈرائیور نے اسے بڑی پھرتی سے ریورس کیا اور وہ لوگ یہاں سے فرار ہو گئے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ جیف بچ کر جا رہا ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں نیچے آئی تو فریڈی دہشت زدہ انداز میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے جلدی اپنا سامان سمیٹا، دونوں ٹرانسمیٹر اٹھائے اور سب چیزیں ایک جگہ رکھی۔ ڈرائیور اسٹیئرنگ پر سر اندائے پڑا ہوا تھا۔ میں نے پہلے اس کی لاش وہیں پھینکنے کا ارادہ کیا، پھر یہ سوچ کر اس پر عمل نہ کیا کہ اگر بعد میں پولیس آ گئی تو خدا ڈانو اور علی مراد اس کے قتل میں ملوث ہو جائیں گے۔ میں نے اسے بھی اٹھا کر پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ اگلی سیٹ سے ونڈ اسکرین کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور ڈرائیور کا خون صاف کر کے پھر اندر جا کر فریڈی کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ بہت وزنی آدمی تھا، مجھ سے اٹھ نہ سکا۔ اچانک مجھے سائیکل کا خیال آ گیا جو پورچ میں ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ میں وہ سائیکل لے آئی، فریڈی کو اس کے کیریئر پر بٹھایا اور جیپ تک لے گئی۔ پھر میں اسے جیپ میں بٹھا کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ جیف دوبارہ زیادہ بندے لے کر حملہ آور ہوگا۔ میں آبادی کی طرف جانے کی بجائے ویرانے کی طرف نکل گئی۔ 2-3 میل چلنے کے بعد مجھے ایک گڑھا دکھائی دیا۔